الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. گرامی القدر معزز بزرگوں، دوستوں، خواتین اسلام، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی ماہ صیام، ماہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا ہے. اور نماز ہمیں اور آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. دو چیزیں ہیں: نماز ہمیں اور آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. لیکن بہت حضرات یہ کہتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں برائی سے باز نہیں آ پا رہا ہوں، میری برائیاں مجھ سے نہیں چھوٹ رہی ہیں. تو دوستوں، اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو چھپاتے ہیں، پھر بھی ہماری برائیاں مجھ سے ختم نہیں ہو رہی ہے. تو اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا، ہمارا قلب بالکل سیاہ ہو چکا ہے. ہمارا قلب بالکل سیاہ ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم سے برائیاں دور نہیں ہو رہی ہیں. تو اس حالت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں: مولا، میری عبادتوں کو، میری ریاضتوں کو قبول فرما کر مجھ سے جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرما دیں. اور ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اس عشرے میں ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس عشرے میں حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی عشرے میں وہ 5 راتیں ہیں جن 5 راتوں میں عبادت کا ثواب، وہ 5 راتیں طاق راتیں ہیں جن میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جس رات میں ہم نے اگر عبادت کر لی مکمل طور سے تو اللہ رب العزت 1000 مہینوں کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے. 1000 مہینوں کا ثواب. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے وہ رات حاصل کر لی اور اس رات کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے عبادات و ریاضات کر لی تو اللہ رب العزت کئی سالوں کے گناہ ہمارے معاف کر دے گا اور ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اتنا اضافہ فرما دے گا کہ ہم سے برائیاں دور ہو جائیں گی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضات کیا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی خاص کر کے اس عشرے میں اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں. یقین مانیے مسلمانوں، آپ کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اگر اس تاریخ کو آپ نے پھر سے دہرانا شروع کر دیا
تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ مکہ شریف کی سرزمین ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جب اللہ کے حبیب جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جب شروعاتی اسلام تھا، یعنی اس اسلام میں مسلمان کو اسلام کے چاہنے والے تو چار چند ہی لوگ تھے، لیکن جتنے بھی تھے ان کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ کئی ہزاروں پر بھاری رہا کرتے تھے۔ آپ نے اس جنگ کے بارے میں سنا ہوگا کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سپاہیوں کی تعداد تھی وہ 313 کی تھی، اور جو کفار کی تعداد تھی وہ نہ جانے کتنے ہزاروں میں شمار کی جاتی تھی، لیکن ادھر 313 جو تھے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا کامل تھا کہ 313 ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہزاروں سے جنگ لڑی اور جیت حاصل کی، فتح حاصل کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے غیب سے فرشتوں کا انتظام، فرشتے بھیج دیے تھے۔ مسلمانوں کی ایسی تاریخ رہی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے نا، اس وقت اس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن عمر فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تب عمر فاروق اعظم نے کہا، جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھیں، کھلے عام کیوں نہیں پڑھتے؟ تب عمر فاروق اعظم نے اعلان فرمایا تھا کہ جس کے اندر اتنی طاقت و قوت ہو وہ آ کر میرا سامنا کرے۔ ایمان تھا ان کے اندر، ایمان کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ 40 کی تعداد تھی، لیکن پھر بھی لوگوں پر بھاری تھے۔ آج ہم صرف ہندوستان کی سرزمین پر 30 کروڑ مسلم ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم پست ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ عبادات و اطاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں ریاضات کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا۔ یا جو لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں نہیں آنی چاہیے، مسجدوں سے مائک لاؤڈ اسپیکر ہٹا لیے جائیں، یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پر لوگ ہم پر بھاری ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کا دبدبہ مجھ پر بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی مسجدوں سے تعلق توڑ لیا، رشتہ توڑ لیا، ہم نے اپنے مدرسوں سے رشتہ توڑ لیا، دینی مراکز سے رشتہ توڑ لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم خود ہی اپنی مسجدوں کے اور مدرسوں کی اور اپنے دینی مراکز کے حفاظت نہیں کریں گے تو لاؤڈ اسپیکر تو ہٹائے ہی جائیں گے، مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ سب تو دن آنا ہی ہے جب ہم خود ہی اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس میں کسی کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یقین مانیے، آپ نے اگر پہلی والی تاریخ دہرانی شروع کر دی تو اذان تو بند کرنا دور کی بات ہے، یہ ایک مائک نہیں ہٹا سکتے۔ آپ اپنی تاریخ کو دہرائیے، آپ مکمل طور سے اسلام والے بنیے، آپ مکمل طور سے ایمان والے بنیے، تبھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کو ساری چیزیں ہمارے بارے میں معلوم ہے کہ بندہ کب کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کیسے رہے گا، کیسے نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر ہمیں بہت ساری ہدایات فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔
لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکائیں، سجدہ و سجود کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اللہ اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔